اچھا اللہ تعالیٰ ہم شروع کر لیتے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ عمرہ 4 کاموں کا نام ہے۔ میقات عبور کرنے سے پہلے عمرے کا احرام باندھنا، یہ فرض چیزوں میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، سر کے بال منڈوانا، یہ 4 کام عمرے میں آپ کو کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ عمرے میں احرام اور طواف فرض ہے، جبکہ سعی اور بال کٹوانا واجب ہے۔ وہ فرض میں نہیں ہے، وہ واجب میں آ جائے گا۔ احرام کے معنی کسی چیز کو حرام کرنے کے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے والا جس وقت حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر چند جائز اور حلال چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے روزے ہوتے ہیں نا، روزوں میں حلال چیزیں ہم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح احرام کی پابندی میں آتے ہی کچھ چیزیں جو عام حالات میں آپ پہ حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مردوں کے احرام کے لیے 2 سفید چادریں جو ابھی آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں، یہ 2 چادریں حقیقت میں احرام نہیں ہیں۔ ان کا عوامی زبان میں احرام کہہ دیا گیا ہے، ایک قسم کا لباس ہے۔ احرام نیت کو کہا جاتا ہے، اور تلبیہ پکارنا اور نیت کہنا، نیت کے کلمات پڑھنا۔ مردوں کے لیے مختص کر دیا گیا کہ یہ لباس پہننا ہے، وہ پہن لینے سے آپ کی نیت نہیں ہو جائے گی۔ نیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو دہرایا۔ نارملی نیت کہتے ہیں دل میں ہو جاتی ہے، حج اور عمرے کے لیے آپ نے اس کو دہرایا، زبان سے ادا کیا، تو افضل ہے زبان سے ادا کرنا۔ احرام کی یہ ایک چادر، ایک لنگی ہوتی ہے، ایک چادر اوپر کرنے والی، 2 ہی چادریں ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ احرام بدلا بھی جا سکتا ہے، یعنی مردوں نے جن احرام کی چادر میں اور خواتین نے جس لباس میں احرام باندھا ہے وہ بدل بھی سکتی ہیں یا سکتے ہیں، کیونکہ احرام حقیقت میں چادروں یا لباس کا نام نہیں ہے بلکہ نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے والا احرام اتار کر غسل بھی کر سکتا ہے جبکہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جو بال اٹ سیلف اتر جائیں، کئیوں کے اترتے رہتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اس پہ کوئی دم دم نہیں ہے، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ حالت احرام میں اگر احتلام وغیرہ کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے تو اس سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نیچرلی ہے وہ، ہم کسی کا اختیار نہیں ہے، ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کرنے کے بعد اس چادر کو دھو لیں، اگر نئی چادر ہے تو وہ پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر احرام میلا ہو گیا تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان 5 دنوں میں آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ کو لگے یا احرام میں پسینہ آ گیا یا بو آ رہی ہے، آپ شاور کریں اور ساتھ آپ اپنی احرام کو جو ہے وہ بدل لیں۔ خواتین کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس مخصوص نہیں ہے، جس لباس میں چاہیں احرام باندھ سکتی ہیں، تاہم ان کے کپڑے جتنے سادہ ہوں اتنا ہی بہتر ہے، مناسب ہے۔ خواتین کے لیے احرام کے دوران سر پر پہننے کے لیے کوئی کپڑا مثلا سکارف وغیرہ لوگ کر لیتے ہیں، شرعاً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ عام، یہ کل بھی کوئی بات کر رہا تھا نا کہ سکارف پہنیں گے تو یہ ہمارا احرام ہے، کوئی خاص شرط نہیں ہے عورت کے لیے، نیت ہی ہے۔ جب میقات میں پہنچوں گی وہ میں نیت کر لوں گی اینڈ دیٹس اٹ، میری نیت ہو جائے گی۔ کوئی خاص لباس نہیں ہے کسی بھی طرح کا۔ پہننے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ شوخ رنگ نہ پہنے جائیں، وہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ اٹریکشن کا سبب نہ بنے، دیٹس آل۔ اور نہ ہی یہ کہ ان کے احرام کا کوئی حصہ ہے، ان کا احرام تو صرف چہرے پر ہے، یعنی کہ چہرے کا جتنا حصہ وضو میں دھونا ضروری ہے اس حصے پر کوئی کپڑا مستقل طور پر نہ لگا رہے۔ عورت کا احرام یہ ہے، مرد کا احرام 2 چادریں لگا لیں اگر ٹپیکلی سوچنا ہے، عورت کا اوپن منہ رکھنا جو ہے وہ احرام ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتون اسکارف کو احرام کا حصہ سمجھے بغیر بطور احتیاط پہننا چاہے، اس کی وجہ سے پیشانی بھی نہ چھپے تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کو احتراماً لینا پڑے گا۔ اچھا، چست لباس یا عام طور پر پہننا بھی درست نہیں ہے، لیکن اس مبارک سفر میں خاص طور پر کوشش کریں کہ جتنا آپ کا کھلا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، جتنا سادہ لباس ہو، جتنا سمپل ہو، کمفرٹیبل ہو، وہ اس لباس کو آپ اختیار کریں، یہی بس ہمارا احرام ہے۔ حدیث ہے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ کی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سوار ہمارے سامنے سے گزرتے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی۔ جب سوار ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنے نقاب اپنے سر سے چہرے پر ڈال لیتے اور جب وہ گزر جاتے تو ہم کھول دیتے۔ اب اس وقت تھا ٹامی لوگ، آپ یہ کر سکتے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں تو کیوں بھی، یہاں پہ اللہ کا حکم ہے، اب مدینہ کی حدود میں جائیں گے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ وہاں چھوڑ ہی نہیں سکتے، سارے آپ کو کہتے ہیں حرام حرام حرام، یو ہیو ٹو کور یور سیلف۔ اللہ کی حدود میں ہے، وہاں پہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، کوئی آپ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ رہا،
اللہ یہ آپ سے بہت خوبصورت لوگ ادھر ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کر رہے ہیں، سمینا واتانا، جیسا سنے ہیں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم نے وہ کرنا ہے. اگر ہوا یا نماز وغیرہ میں کپڑا چہرہ پر لگ بھی جائے تو اس سے ہٹا دیا جائے، اس سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا. احرام باندھنے سے پہلے غیر ضروری بالوں کی صفائی کر کے غسل کر لیں. پہلی کوشش کریں یہیں سے کر کے جائیں. اگر پھر بھی آپ تھوڑا ایک وی کر لی جا رہے ہیں، پھر بھی احتیاطاً آپ اپنی صفائی کر لیں، ناخن کاٹ لیں، مونچھیں وغیرہ تشروا لیں. گھر میں یا ایئرپورٹ پر احرام کی چادر پہن کر سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا. یہ متھ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے. ابھی عمرے کی نیت نہ کریں، تلبیہ بھی نہ پڑھیں. کیونکہ گھر سے روانہ ہونے کے بعد ایئرپورٹ تک پہنچنے میں بسا اوقات مختلف مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں. کبھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے، کبھی ڈاکو آپ کو آ کے کر سکتے ہیں، کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے. اگر آپ نے نیت کر لی تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. جہاز میں تاخیر ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. اگر کسی نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اب یہ سارا وقت احرام کی پابندیوں میں گزارے گا. اور ایئرپورٹ پہ کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی حبی نبی کر دی، کسی کو گالی دے دی، مطلب وہ احرام کی پاسداری نہیں کر سکتے آپ. اگر تو خدا نہ خواستہ جانا مؤخر ہو جاتا ہے یا کینسل ہو جاتا ہے، جب تک کہ حدود حرم میں دم نہیں دیں گے اس وقت تک احرام نہیں کھول سکیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں باندھ کر 2 رکعت نماز نفل گھر یا ایئرپورٹ میں پڑھ لیں. اب اچھا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ لیکن ابھی نیت نہ کریں، بلکہ جہاز روانہ ہو جائے اور سکون اور اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنا سر یا چہرہ کسی کپڑے یا چادر وغیرہ سے ڈھانپا ہوا ہے تو نیت سے پہلے مرد اپنا سر اور چہرہ کھول لے اور احرام کو مخصوص ہوائی چپل جو ہے وہ پہن لیں اگر آپ نے پہنی ہے، جبکہ خواتین اپنا چہرہ کھول کر جو بھی آپ نے پہنی ہے، جو ایک کل ہماری بات ہو چکی ہے. اچھا، حدیث سے ہمیں یہ نہیں ملا، آپ نے پڑھا نا، حدیث میں ہمیں نہیں ملا کہ آپ نے 2 نفل پڑھے. اب یہ ڈفرنٹ اسکالر کی ڈفرنٹ آراء ہے. مسجد میں جائیں گے، ہر مسجد کا جو میں سمجھ پائی ہوں، یہ میری رائے ہے، مسجد میں جب آپ جاتے ہیں نا، ہر مسجد کا حق ہے. ہاں، اگر آپ پیدل جائیں گے، انہوں نے جگہ وہاں پہ بنائی ہوئی ہے ایز اے مسجد نما جو آپ کی میقات بنتی ہے، تو آپ 2 نفل مسجد کے ادا کریں گے. جب 2 نفل پڑھیں گے تو پھر ساتھ میں نیت کر لیں گے. ابھی جو جگہ بتائیے، ہر جگہ پہ وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، پانچوں میقات جو ہیں وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے خاص طور پہ 2 نفل نہیں پڑھے. مسجد کے ہو سکتا ہے وہ مسجد کی ادائیگی کے لیے 2 نفل پڑھے ہوں، کیونکہ ساری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کہیں نہیں انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل کے لیے ہمیں کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے یا پڑھوائے. تو یہ کلیئر بات ہے کہ 2 نفل پڑھنا، ہاں ویسے آپ خوشی سے پڑھنا چاہیں سفر کے 2 نفل پڑھ لیں، نیت جو ہے وہ مین چیز ہے آپ کی. مکروہ اوقات میں خواتین جو ہیں وہ پھر اوبیسلی نفل جو بھی آپ نے پڑھنے ہیں وہ سفر کے پڑھنے ہیں یا مسجد کے پڑھنے ہیں، وہ آپ نہ پڑھیں، لیکن نیت آپ پھر بھی کریں گے. اس کے بعد عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے، نیت دل میں یا اپنی زبان میں، اگرچہ ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے. آپ کو 2-3 دعائیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی، کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، پس اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما دیجئے. نیت کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، اس کو پھر اس کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اس کا آپ جاری رکھیں گے جب تک آپ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، سفر میں جب تک ہیں آپ تلبیہ پڑھتی جائیں گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر تلبیہ کے بعد دعا یہ جو ہے یہ سنت سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہم انی اسألک رضوانک والجنت واعوذ برحمتک من النار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا بھکاری ہوں، تیری دامن رحمت میں دوزخ کی آگ سے پناہ ڈھونڈتی ہوں یا ڈھونڈتا ہوں. حضرت عمارہ بن خزیمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنے کے لیے تلبیہ پڑھتے تو تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور اس کی رحمت کے طفیل جہنم کی آگ سے وہ پناہ مانگتے تھے. تو یہ سنت سے ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. آپ اس کو لکھ لیں، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. نہیں ہے تو 2-4 الفاظ ہیں. اللہم انی اسالو کا تو عامر دعانے کا ہم عام ہی پڑھتے ہیں، والجنہ واعوذ بک برحمتک من النار آپ زبانی یاد کر لیں. نہیں ہوتی تو اس کے آپ اردو میں بھی اس کا ترجمہ یاد کر لیں تو آپ کو کافی ہے. پھر احرام میں جو ممنوعات ہیں، جو مکروہات ہیں وہ دیکھ لیں، ہم پڑھ لیں تھوڑا سا. احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے کے بعد مدجہ ذیل چیزیں حرام ہو جاتی ہیں.
خوشبو لگانا جو ہے استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، چہرہ ڈانپنا، جسم سے بال دور کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، میاں بیوی والے تعلق جو ہے اس کو کرنا، پھر لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرنا، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کرنا، تیل وغیرہ کا استعمال کرنا، یہ سارے مکروہات میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے جب احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، مردوں کے لیے جو چیز خاص ہے کہ ایسا جوتا پہننا جس میں پاؤں کے درمیان کی ابری ہوئی ہڈی، ٹخنے اور ایڑی سے اوپر کا حصہ چھپ جائے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات جو ہے نا میں آپ کو تصویر کے تھرو واضح کر دیتی ہوں۔ اور جسم کی حیت اور صورت پر سلے ہوئے کپڑے پہننا، کہ مرد جو ہے احرام سلا ہوا نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ سر کی ٹوپی یا پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانپنا، سر اس کا کھلا رہے گا، عورت کو ڈھانپنا ہوگا، مرد کو کھلا رکھنا ہوگا۔ مکروہات میں کیا ہے کہ کنگھی وہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اگر کوئی کنگھی کرنا چاہتا ہے، کسی کو مجبوراً جوئیں پڑ گئی ہیں، جو کوئی ایسی پریشانی ہوگی ہے، اس کے بغیر بالوں میں کئیوں کی خارش ہوتی رہتی ہے، آرام سے آپ کنگھی کر سکتی ہیں، کوشش کریں کہ احتیاط کر لیں۔ بدن سے میل دور کرنا یا صابن کا استعمال کرنا، اس اوکے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مکروہ ہے، کوشش کریں اوائڈ کر لیں، لیکن منع نہیں کیا گیا۔ پھر احرام کی حالت میں جو چیزیں جائز ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، وہ درجہ ذیل ہیں کہ احرام کے اوپر مزید چادر یا کمبل ڈال کر تکیہ کا استعمال کر کے سونا، مگر مرد اپنے سر اور چہرے کو اور خواتین اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی۔ اب جو کہتی ہیں ٹوپی لگا کے اس طرح پہن لو، جو تکیے کے ساتھ ساتھ لگائیں گے تو پھر سر نہیں لگے گا، لاجک یہ چیزیں اجازت نہیں دیتی جو لمبی لمبی پہن کے آ جاتی ہیں، کہ جب آپ تکیے پہ سو گے تو آپ کا چہرہ تو پھر بھی لگے گا۔ جو کہتے ہیں کہ آپ کا چہرے کو نقاب جو ہے وہ نہیں ٹچ کرنا چاہیے، کپڑا سلی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ غسل کرنا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ ٹوٹے بائی پرپس، ویسے نیچرلی ٹوٹ رہے ہیں تو دیٹس فائن۔ پھر یہ کہ چشمہ، گھڑی، انگوٹھی، بیلٹ وغیرہ، چھتری وغیرہ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ موذی جانور جیسے سانپ، بچھو وغیرہ کو مارنا، کیونکہ وہ موذی، آپ کو خطرہ ہے، آپ کو یا دوسرے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ ویسے اس طرح جانوروں کو مارنا نہیں مار سکتے، منع ہے، لیکن اگر وہ موذی ہیں، نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ پھر میڈیسن کھانا یا مرہم پٹی کروانا یا چہرے کی پٹی کروانا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں آپ کروا سکتے ہیں۔ احرام کو دھونا یا بدلنا، یہ بھی آپ احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اب یہ رہا احرام کی حالت میں جوتے کا پہننا، کہ دونوں ٹخنے جو ہیں آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ یہاں پہ یہ سٹار لگا ہوا ہے، پاؤں کے درمیان کی ہڈی کچھ نیچے تک جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ ایڑی سے اوپر کا وہ حصہ جو ٹخنوں کو سیدھا رکھتا ہے وہ کھلا ہونا چاہیے۔ ایڑی چھپانا بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے، یہ کینچی چپل آپ پہن سکتے ہیں، یہ والی چپل نا پہن سکتے ہیں حرم کے اندر، ٹھیک ہے، باہر چلنے کے لیے یہ کمفرٹیبل نہیں ہے، ٹوٹ سکتی ہے، اس کی وہ بار بار نکل جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ عورت کے لیے، عورت اس طرح سے پہن سکتی ہے، اس طرح کی ہونا وہ زیادہ مناسب ہے، لیکن یہ والی جو پٹیاں نا زیادہ چوڑی نہ ہوں۔ جو شرط رکھ دی گئی نا، گھٹنے آپ کے یہ گٹے ننگے ہونے چاہیے، آپ کی چھت جو ہے پاؤں کی وہ ننگی ہونی چاہیے، ایڑیاں ننگی ہونی چاہیے، مرد کے لیے یہ، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت تو بوٹ بھی پہن سکتی ہے، عورت کور کر سکتی ہے، عورت ساکس بھی پہن سکتی ہے، عورت کے لیے شرط نہیں ہے، مرد کے لیے۔ میں نے پہلے نا مرد کے لیے خاص کہا ہے کہ یہ مرد کے لیے ہے، اور یہ پٹی اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ کو یہ جو ہے آپ کا کور، چھت کور ہو، ہاں، لیکن نیچے سے سول تھوڑا مضبوط ہو اگر تو چلنا ہے آپ نے تو، اور اس طرح کی جو شوز بھی نہ ہوں، کیونکہ اس سے اوپر چھت جو ہے وہ کور ہو رہی ہے، جو گھٹنے آپ کے کور ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ شرط پوری نہیں ہو رہی، تو اس طرح کے شوز آپ نہ لیں۔ پھر یہ کہ مسجد حرام کی حاضری، مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد الحرام کی طرف انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ مسجد الحرام میں نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ دربار الہی کی عظمت اور جلال کا لحاظ رکھیں۔ دایاں قدم اندر رکھ کر مسجد الحرام میں داخل ہوں، اور پھر دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابوابک رحمتک۔ اس کے لیے اور دعائیں بھی ایک دو ملتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی۔ پڑھتے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوں، اور وہاں پہ جو ہے آپ نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوبارہ سے یادہ کر لیں کہ میں یہ نفلی طواف جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ بیت اللہ پر پہلی نظر کا پڑھنا، یہاں پہ بھی ہمیں بہت سی جو ہے غلط چیزوں کو ہم نے خود سے ہی گھڑ لیا ہوا ہے۔ جس وقت بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے مقامات
سے اہم ترین مقام ہے. تاہم دروازے سے کچھ دائیں یا بائیں ہو کے کریں، کیونکہ لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. لوگ وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ دعائیں مانگنا، پیچھے آ رہے ہیں لوگ، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. یہ جو کہنا کہ آنکھیں بند کرنا، دوسروں کو دھکے دے رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کعبے کو نہیں دیکھنا، ضروری نہیں ہے آپ مطاف میں آ کے کھڑے ہو کے دعا کریں. آپ دیکھیں اگر دروازہ باب العزیز سے آتے ہیں نا، تو آپ سیڑھیوں سے نیچے تو دور سے آپ کو خانہ کعبہ نظر آنا، وہیں سے دعائیں مانگیں. کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی آنکھیں ڈھکنے اور چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے مت آ گئی کہ اس کا احترام ہے، اس کا احترام ہے. ہاں اس جگہ کا احترام ہے، وہ دل میں ہونا چاہیے. آنکھیں بند کرنے سے کیا احترام؟ آپ سارے ارد گرد والوں کو جو ہے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور شروع سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو تکلیف نہیں دینی. یہ کوئی احترام کی بات؟ آپ نے پھر بھی تو وہاں پہ پاس جا کے بھی تو کھولنی ہے نا. تو اب وہیں پہ کھڑے ہو کے دور سے نظر آ رہا ہے، جہاں سے آپ کی نظر، آپ کی سماعت اس کو دیکھ رہی ہے، وہیں پہ اپنے دل سے دعائیں کرنا شروع کر دیں. وہ اس حرم کی حدود ہے تو آپ کریں دعائیں، وہ منع نہیں کیا گیا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلا نہیں، آپ نے کھلے دل سے دعائیں جا کے مانگی ہیں. یہ نہیں کہا احترام ہے، پھاڑ پھاڑ کے نظریں نہ دیکھیں کہ اس جگہ کا اتنا احترام ہے، عزت سے احترام سے دیکھیں. اتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں، اس کو دیکھنا عبادت، اس پہ بیٹھنا عبادت. اس کو دل کے خوش کرنے کے لیے دیکھ بھی نہیں سکتا بندہ، ایگزیکٹلی. ہاں اس نو میک سینس جو چیزیں جو ہم نے بنا رہی ہیں. پھر مسجد حرام میں حاضری کے لیے نہایت خشوع خضوع اور ڈرتے ہوئے اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے. دوسری دعا یہ ہمیں سکھائی، باب السلامی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیں. پھر اللہم اغفر لی ذنوبی ساتھ میں پڑھیں. اللہم افتح لی ابوابک رحمتک تو عام پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لی ذنوبی یہ ساتھ میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے. میں نے یہ قدم ادھر مبارک جگہ پہ رکھ دیا ہے، مجھے بھی اسی طرح پاک کر دے جس طرح یہی جگہ پاک ہے، اور اپنی رحمت کے دروازے ہم پہ کھول دے. پھر کہتے ہیں کہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ اب ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا وہ مبارک گھر ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نمازیں پڑھتے تھے، تصور کرتے تھے. اب وہاں پہ جا کے ہم آنکھیں بند کر کے کھڑے رہیں، ہے نا. یہ لاجک سینس نہیں بنتی کہ ہم دل بھر کے اس چیز کو دیکھیں بھی نا جس کے لیے ساری زندگی بندہ انتظار کرتا رہتا ہے. پھر آگے کیا ہے کہ اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و مہابتا و برا، اے اللہ تو اس گھر کی بزرگی اور عظمت اور بڑھا دے، اس کی ہیبت اور بھلائی میں مزید اضافہ کر دے. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یہ نہیں ہے، صرف عذاب النار تک ہے. وہ حشری، وہ دعا ویسے مانگنے تو مانگ لیں، لیکن قرآن کی دعا نہیں ہوگی، وہ پھر وہ خود ساختہ دعا بن جائے گی. الفاظ اچھے ہیں، مجھے قبر سے حشر سے، وہ ویسے اپنے عام دعاؤں میں دعا مانگنی ہے تو وہ مانگ لیں، لیکن قرآن کی دعا سمجھ کے نہ. قرآن کے لیے ہمیں اتنا ہی، قرآن کی آیت اتنی آتی ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آتش سے جہنم سے بچا. پھر دوسری مسنون دعا ایک اور ہے، اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق صدری وعذاب القبر. میں اس گھر کے رب کی پناہ میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں قرض سے، افلاس سے، دل کی تنگی سے اور قبر کے عذاب سے. پھر اب کیا ہوگا؟ مسجد حرام میں ہماری حاضری ہو گئی، داخل ہو گئے. تحیت المسجد کے 2 رکعات وہاں پہ نہیں پڑھیں گے. ہر مسجد کا حق ہے، اگر میں وہاں پہ میں نے احرام باندھ لیا، طواف کی نیت سے جاؤں گی تو میں طواف کمپنسیٹ کرے گا میرے تحیت النفل کو. اگر طواف کی نیت سے نہیں جا رہی میں وہاں پہ، میں عام نماز کے لیے جا رہی ہوں، تو پھر میں 2 نفل پڑھوں گی. ٹھیک ہے. عام نماز کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بعد میں طواف بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب عام نماز کے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے لیے جاؤں گی، میں جب بھی مسجد میں جاؤں گی میں 2 دفعہ تحیت النفل پڑھوں گی. لیکن جب اپنے فرسٹ ٹائم داخل ہونا ہے تب آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے عمرے کا طواف کرنا ہے. دس از دا پکچر، سبحان اللہ، جس کے لیے ہم ہمیشہ دیکھنے کے لیے، جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. یہ جو پکچر ہے نا، یہاں پہ یہ باب العزیز ہے. آپ یہاں سے آئیں گے نا تو آپ کو کعبہ، آپ دوسرے فلور پہ ہوتے ہیں، بہت دور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ وہاں سے آتے ہیں تو یہاں سے آپ آئیں گے، دس از دا کارنر، یہاں سے میرا طواف شروع ہوگا. یہ جو ہے نا، یہ آپ کو پکچر آگے بھی میں اور دکھاتی ہوں. یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کی اس کارنر پہ، یہ جو کارنر ہے یہاں پہ حجر اسود ہے، اور اس کارنر پہ جو ہے رکن یمانی ہے. ٹھیک ہے.